نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أغرقناهم وجعلناهم للناس آياتا وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ ابھی آپ نے سورہ فرقان کی آیت 35 سے 44 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ آیت 35 سے 44 ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ آیت 35 فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ آیت 36 وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتًا وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ آیت 37 وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا۔ آیت 38 وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ آیت 39 وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ آیت 40 ترجمہ: دیکھو، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا دیا۔ پھر ہم نے دونوں سے کہا کہ تم ان کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلا دی ہیں۔ پھر ہم نے انہیں جنہوں نے جھٹلایا بالکل ہی تہس نہس کر دیا، اور قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہی لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بنا کر چھوڑ دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عادیوں کو، سمودیوں کو، کنویں والوں کو اور ان کے درمیان والی بہت سی قوموں کو بھی غارت کر دیا۔ ہم نے ہر ایک کے سامنے مثالیں بیان کی تھیں، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ کر دیا۔ بلا شبہ یہ لوگ اس بستی پر بھی گزرے ہیں جس پر بری طرح کی بارش کی گئی، کیا انہوں نے پھر بھی اسے نہیں دیکھا، بلکہ انہیں اٹھنے کی توقع ہی نہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 35 سے سورہ فرقان کی آیت 35 سے 40 کا تفسیر۔ آیت 35-36 قریشی مشرکوں کو ڈراوا۔ حق تعالیٰ قریشی مشرکوں کو جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ کی مخالفت کی تھی، اپنی سزا سے اور دکھ بھرے عذابوں سے جو انبیاء اکرام کو جھٹلانے والی قوموں پر آ چکا ہے، ڈرا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بیان سے ابتدا کی گئی کہ اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا
اور آپ کے ہمراہ آپ کے بھائی ہارون کو آپ کا وزیر مشیر بنا کر دونوں بھائیوں کو فرعون کی اور اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ لوگوں نے خصوصاً فرعون نے آپ کو جھٹلایا۔ حق تعالیٰ نے انہیں دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ سورہ محمد کی آیت 10 میں فرمایا، کیا یہ دنیا میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان سے پہلوں کا انجام کیسا ہوا؟ اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، دیگر کافروں پر بھی یہی عذاب آنے والے ہیں۔ آیت 37، قوم نوح نے بھی جب اللہ کے نبی کو جھٹلایا ان کا بھی یہی حشر ہوا، سب غرق کر دیے گئے اور انہی لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ چونکہ ایک رسول کے جھٹلانے سے تمام رسولوں کا جھٹلانا لازم آتا ہے، کیونکہ نبیوں کی تعلیم توحید میں کوئی فرق نہیں۔ اگر یہ بات فرض کر لی جائے کہ اللہ ان جھٹلانے والوں پر تمام رسول بھیج دیتا تو بلا شبہ یہ انہیں بھی جھٹلا دیتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے صرف ایک ہی رسول حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، کیونکہ ان میں فقط یہی بھیجے گئے تھے۔ آپ نے انہیں 950 سال تک تبلیغ کی، توحید کی دعوت دی اور اللہ کے عذابوں سے ڈراتے رہے، لیکن آپ پر چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اس وجہ سے حق تعالیٰ نے تمام بے ایمانوں کو ڈبو دیا، ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔ کشتی والوں کے سوا روئے زمین پر کوئی بھی نہ بچ سکا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے قوم نوح کو لوگوں کی عبرت کے لیے ایک نشانی بنا دیا کہ لوگ ان کی تباہی سے سبق لیں اور رسولوں کو نہ جھٹلائیں۔ سورہ حاقہ کی آیت 11-12 میں فرمایا، جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ یہ واقعہ تمہارے لیے یادگار بنائیں اور اسے یاد رکھنے والا کان یاد رکھے، یعنی ہم نے تمہارے لیے کشتیاں باقی رکھیں، ان پر تم سوار ہوتے ہو اور سمندر کی موجوں میں سفر کرتے ہو تاکہ تم اللہ کی نعمتیں یاد رکھو۔ اس نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا اور ایمان والوں کی اور ماننے والوں کی اولاد میں سے بنایا۔ آیت 38، عادیوں اور سمودیوں کے قصے کئی صورتوں میں پوری تفصیل سے گزر چکے۔ کنویں والے بھی سمودیوں کے علاقوں میں سے ایک علاقے کے باشندے تھے۔ آیت 39، یعنی ہم نے ان قوموں میں سے ہر ایک کے سامنے دلائل رکھے، انہیں براہین قاطع سے سمجھایا، ان سے عذر اٹھائے اور ہم نے ہر ایک کو بالکل تباہ کر ڈالا۔ دوسری جگہ ہے سورہ الاسراء کی آیت 17 میں فرمایا، ہم نے نوح کے بعد بہت سی قومیں ہلاک کر دیں۔ بظاہر قرآن ایک زمانے کی ہم عصر قوموں کو کہا جاتا ہے۔ بظاہر قرن ایک زمانے کی ہم عصر قوموں کو کہا جاتا ہے۔ جب یہ لوگ ختم ہو جائیں اور ان کی جگہ نئی نسل آ جائے تو دوسرا قرن آ جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والوں کا، پھر ان کے بعد والوں کا۔ آیت 40، یہ لوطیوں کا علاقہ سدوم تھا جسے اللہ نے پلٹ کر اور پتھر کی بارش برسا کر تباہ کر دیا۔ سورہ شعراء کی آیت 173 میں فرمایا، ہم نے ان پر ایک بارش کی، پھر ڈرائے ہوئوں کی بارش بری تھی۔ سورہ صافات کی آیت 137-38 میں فرمایا، تم دن میں اور رات میں اس سے گزرتے ہو، کیا پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ ہجر کی آیت 76 میں فرمایا، یقین مانو وہ ایک آباد راستے پر ہے۔ سورہ ہجر کی آیت 79 میں فرمایا، بلا شبہ یہ دونوں بستیاں ایک صاف سڑک پر واقع ہیں۔ پھر فرمایا، کیا انہوں نے اسے دیکھا نہیں کہ ان کے باشندوں کے عذاب سے عبرت حاصل کرتے کہ رسولوں کے جھٹلانے سے اور اللہ کے احکام کی مخالفت سے انہیں تباہی کے گھاٹ پر اترنا پڑا۔ پھر فرمایا، بلکہ ان سے گزرنے والے کافر اس لیے سبق نہیں لیتے کہ انہیں قیامت اور زندگی بعد الموت کا یقین ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ آیت 41، إِن كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا
وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلا۔ آیت 42 ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ آیت 43 ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ آیت 44 ترجمہ: جب یہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کیا یہی ہیں وہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیتے اگر ہم ان پر جمے نہ رہتے۔ یہ عنقریب جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون راہ سے بے راہ تھا۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو محض جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 41 سے 44 کا۔ تفسیر: کافروں کے مذاق کا بیان۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کافروں کے مذاق کا بیان ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ انبیاء کی آیت 36 میں، جب آپ کو کافر دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اچھا یہی ہیں وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر کیا کرتے ہیں، یعنی ان میں عیب نکالتے ہیں اور ان کی برائی کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ وہ آپ کو دیکھ کر تنزیہ کہتے ہیں۔ اچھا یہی ہمارے پاس اللہ کے پاس سے نبی بن کر آئے ہیں۔ یہ بدبخت ازرائے حقارت و عیب کے طور پر کلمہ کہا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ ان سے سمجھے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ انبیاء کی آیت 41 میں، آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، پھر مذاق اڑانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آیت 42 کافروں کا قول نقل فرمایا ہے کہ اگر ہم اپنے دیوتاؤں پر جمے رہتے تو یہ تو ان کی عبادت سے ہمیں روک ہی دیتے۔ وہ تو یہ کہیے کہ ہم اپنے معبودوں کی پرستش پر ثابت قدم رہے۔ اللہ نے انہیں ڈانٹ کر جواب دیا کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ کون راہ سے ہٹا ہوا تھا۔ آیت 43 خواہشوں کو معبود بنا لیا گیا۔ اس آیت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ جس پر بدبختی اور گمراہی لکھی جا چکی اسے بحث اللہ کے کوئی راہ پر نہیں لا سکتا۔ پھر فرمایا کہ خواہش کو معبود بنا لیا، یعنی جو چیز اچھی لگی اور بھلی معلوم ہوئی اسی کو اپنا دین و معبود بنا لیا۔ فرمایا سورہ فاطر کی آیت 8 میں، پھر کیا وہ شخص جس کو اس کا برا عمل خوبصورت دکھایا گیا ہو پھر اس نے اسے اچھا سمجھ لیا ہو، اور وہ جو برے کو برا ہی سمجھتا ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔ آپ ان پر افسوس نہ کریں، اللہ ان کے کاموں سے خوب واقف ہے۔ یہاں فرمایا پھر کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں انسان جاہلیت کے زمانے میں سفید پتھر کی پرستش کرنے لگتا تھا۔ اگر اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور پتھر دیکھتا تو پہلے کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں لگ جاتا۔ جو چیز اچھی معلوم ہوتی اسی کو معبود بنا لیتا۔ آیت 44 مشرک چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی وہ تو چرنے والے چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور جس غرض کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسے بجا لاتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے جس کا کوئی شریک نہیں، لیکن موحد ہی نہ بن سکے، غیروں کے پرستار ہیں اور انہیں اللہ کا شریک بتاتے ہیں، باوجود یہ کہ رسول نے آ کر ان پر حجت پوری کر دی۔ یہ تھا سورہ فرقان کی آیت 35 سے 44 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔